اس میں ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے ساتھ مشہور فقہا کے نام لکھ کر گندم وغیرہ میں رکھ دیں تو یہ کاغذ جب تک پڑا رہے گا اس وقت تک کیڑا نہیں لگے گا۔ اچھا جی، اگلی چیز ہم جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے 7 فقہائے مدینہ۔ 7 فقہائے مدینہ، ان کے ناموں کی تاثیر۔ 7 فقہائے مدینہ، ہے کوئی بندہ جس کو یہ یاد ہو؟ ہے کوئی بندہ جس کو 7 فقہائے مدینہ یاد ہو؟ اچھا چلو، کوئی بندہ ایسا ہو جس کو 7 فقہائے مدینہ کے نام آتے ہوں اور اس کا تجربہ ہو، مشاہدہ ہو، فائدہ ہو۔ محدثین کی اصطلاح میں 7 فقہائے مدینہ میں سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، خارجہ بن زید بن ثابت، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، سلیمان بن یسار، ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث یا سالم بن عبداللہ بن عمر۔ اور یہ اب ہم بات کر رہے ہیں 7 فقہائے مدینہ۔ تو 7 فقہائے مدینہ سعید، قاسم، خارجہ، عبید اللہ، سلیمان اور سالم عبداللہ بن عمر۔ یہ کہتے ہیں کہ ان اسماء کو لکھ کر اگر گندم میں رکھا جائے تو جب بھی یہ رکا رہے گا گندم میں کیڑا نہیں لگے گا۔ دراصل میں اسماء کو لکھ کر سر پر باندھیں تو مفید ہے۔ اس کا حوالہ ہے حیات الحیوان، دوسرا حوالہ ہے معارف السنن، یہ اس کا حوالہ ہے۔ اور اگلا حوالہ ہے شرعی علاج کتاب کا، اس میں ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے ساتھ مشہور فقہا کے نام لکھ کر گندم وغیرہ میں رکھ دیں تو یہ کاغذ جب تک پڑا رہے گا اس وقت تک کیڑا نہیں لگے گا۔ اور ان 7 کے نام انہوں نے جو لکھے ہیں وہ آسان کر دی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابوبکر، سلیمان اور خارجہ۔ پھر میں دہراتا ہوں، آہستہ آہستہ دہراتا ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں بھی لکھنے والوں کو سہولت رہے۔ عبید اللہ 1، عروہ 2، قاسم 3، سعید 4، ابوبکر 5، سلیمان 6 اور خارجہ 7۔ یہاں یہ الفاظ ہیں، بس یہی لکھیں جو میں نے ابھی لکھوائے ہیں، پھر دہرا رہا ہوں آخری دفعہ۔ نمبر 1 عبید اللہ، نمبر 2 عروہ، نمبر 3 قاسم، نمبر 4 سعید، نمبر 5 ابوبکر، نمبر 6 سلیمان اور نمبر 7 خارجہ۔ یہ 7 فقہائے مدینہ ہے۔ اس کے مشاہدے اور تجربے اگر کسی کے ہوں تو بتائیں۔ یہ کہتے ہیں سر درد کے لیے بہترین چیز ہے لکھ کر باندھنے یا پڑھنے سے؟ انگلی پر لکھنے سے۔ جی یہ کہتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ گندم کے بھڑولے میں رکھیں تو دوبارہ اس کو کیڑا نہیں لگتا۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ 7 فقہائے مدینہ کے نام کی برکات؟ ہاں جی، اور کسی کا مشاہدہ؟ کہتے ہیں میرا بھی تجربہ ہے کہ گندم کے بھڑولے میں رکھیں تو گندم خراب نہیں ہوتی، پورے 2 سال پڑی رہے تو کیڑا نہیں لگتا۔ گھر میں دالیں، سوجی، مرچ، ہلدی چیزیں، ان میں اکثر کیڑا لگ جاتا ہے، پھر خواتین بیچاری ڈبوں کو فریجوں میں رکھتی ہیں، اس کے اندر ان ناموں کی چٹ ڈال دی جائے۔ بھائی جاگ رہے؟ ان ناموں کی
لکھ کے ڈال دیں. بہت رزلٹ، بہت کمالات. بیماریوں کے لیے لکھ کر باندھنے میں نہ صرف بخار سر درد بلکہ ہر لا علاج بیماری. اور لکھنے سے جادو کا خاتمہ، بندشوں کا خاتمہ، جنات کا خاتمہ، لا علاج بیماری نظر بد کا خاتمہ. اچھا، ان کے ساتھ ایک اور چیز اگر ملا لی جائے وہ ہے 7 سلاطین، 7 مسلمان بادشاہ. 7 سلاطین، 7 سلاطین. یہ میرے پاس کتاب ہے آسان عملیات، اس میں 7 سلاطین کے فائدے لکھے ہوئے ہیں. آسان عملیات. دوسری کتاب ہے شفا و رحمت، اس میں 7 سلاطین کے فائدے لکھے ہوئے ہیں. 7 سلاطین کے. اب یہ میں بتا رہا ہوں، 2 کتابوں کے حوالے دیے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بانجھ عورت ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، تو اس میں 7 سلاطین. حضرت ابراہیم بن ادہم 1، حضرت باجد گستامی 2، شیخ محمد حسین سنجر 3، شیخ احمد خضرویہ 4، قاضی اسماعیل سامانی 5، ابو سعید ابو الخیر 6، اور سلطان محمود غزنوی 7. پھر دہراتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم 1، دوسرا حضرت باجد گستامی، کتنے ہو گئے؟ 2، اور تیسرا حضرت محمد حسین سنجر، کتنے ہو گئے؟ 3، چوتھا حضرت احمد خضرویہ، کتنے؟ اور 5واں حضرت قاضی اسماعیل سامانی، کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا حضرت ابو سعید ابو الخیر، کتنے؟ اور 7واں حضرت سلطان محمود غزنوی، سب رحم اللہ تعالی علیہ. یہ انہوں نے لکھے ہیں. جس دن سے میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا ہوں، اس دن سے لے کر آج تک میں 7 فقہا اور 7 سلاطین کو ہدیہ بھیج رہا ہوں. 7 سلاطین اور 7 فقہائے مدینہ کو میں اعمال کا ہدیہ بھی دیتا ہوں، مال کا ہدیہ بھی دیتا ہوں. ان کی طرف سے مکہ میں قربانیاں بھی کرتا ہوں. الحمدللہ اس دفعہ میں نے 14 قربانیاں کی مکہ میں. اللہ میری اس جذبوں میں اخلاص دے. اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس کے باقاعدہ پیسے پورا سال اکٹھا کرتا رہتا ہوں، اکٹھے کرتا رہتا ہوں، اکٹھے کرتا رہتا ہوں. کوئی یہ نہیں کہ میں کھرب پتی آدمی ہوں، اکٹھے کرتا رہتا ہوں. ظاہر ہے پھر اس کے لیے اپنی جوتی سے بھی بچانا ہوگا، کپڑے سے بھی بچانا ہوگا، ادھر سے بچانا ہوگا نا. میرے پر بہت بڑا بوجھ ہے لنگر کا، یہ بہت بڑا نظام ہے. گھر میں 2 مہمان آ جائیں 1000 2000 کھل جاتا ہے. جس کے پاس سینکڑوں ہزاروں مہمان ہوں اور اس کے بل ہوں، اور لاہور کے خرچے، کراچی اور لاہور میں بڑا فرق ہے، یہ بھی بتا دوں. کراچی میں خرچہ تھوڑا ہوتا ہے. کراچی میں روٹی کھائیں خرچہ دیکھیں، لاہور میں روٹی کھائیں خرچہ دیکھیں. حتیٰ کہ کرائے میں فرق ہے. صبح سرحد کے کرائے تھوڑے ہیں، کرائے میں ہر چیز میں فرق ہے. لاہور بادشاہوں کا شہر ہے تو یہاں کا خرچے بھی شاہی ہیں، بادشاہی ہیں، اور لاہوری مزاج بھی بادشاہی ہیں، بڑے بادشاہی مزاج ہیں. کھائیں گے، پیئیں گے، پہلوانیاں کریں گے، عیش کریں گے. تو میں ان کی طرف سے باقاعدہ قربانیاں کرتا ہوں. اصحاب کہف کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، ان کو قربانیاں دیتا ہوں. یہ آپ کی طرف سے اصحاب کہف، ایک قربانی آپ کی طرف سے. 7 سلاطین، ایک قربانی آپ کی طرف سے. 7 فقہائے مدینہ، ایک قربانی آپ کی طرف سے. ہر سال اپنے مرشد کی الحمدللہ قربانی کرتا ہوں. اصحاب کہف کو ہدیہ دو،
फुकहाए मदीना को हदिया दें, 7 सलातीन को हदिया देना, हदिया दें। और आपको एक और चीज बताऊं, जिस शख्सियत से आपको कोई खसूसी फैज लेना है, कोई शख्सियत से आप मुतासिर हैं, तो जिस शख्सियत से आप मुतासिर हैं उसको हदिया ज्यादा देना शुरू कर दें। सबको हदिया दें लेकिन उसको ज्यादा देना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में कोई 21 साल मैंने मखदूम मोहम्मद हाशिम सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को हदिया किया। 21 साल उनको बहुत हदिया की, बहुत हदिया किया। और ऐसे ऐसे अनोखे काम हुए कि मैं वो बताना शुरू कर दूं तो बर्तन तो वैसे ही हमारे छोटे हैं, तो कहेंगे अब तक तो ईमानदारी होती रही, अब दुकानदारी पे हकीम तारिक आ गया। तो ये 7 सलातीन जो हैं इनके नामों की बरकत है, अनोखी बरकत है। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।